السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سے عام ہفتے گزرے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن یہ والا ہفتہ کچھ عدالتی معاملات اور باقی چیزوں کے سمت کا تعین کر دے گا کہ جو پلان یا جو چیس بورڈ جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا قدرت کچھ اور چاہتی ہے. میں زمینی حقائق کچھ اور کہتے ہیں، لیکن قدرت کیا کچھ اور چاہتی ہے اس پہ گفتگو ہوگی. یہ ہفتہ کچھ اہم اس لیے ہے، ابھی آپ دیکھیں علی نواز اوان پریس کانفرنس یعنی تحریک استحکام پارٹی میں لینڈ کر گیا. سردار آصف نقوی، میں نے ٹویٹ نہیں کیا، مجھے تو رات کا پتہ تھا کہ آگے اسلام آباد پولیس نے اٹھا لی ہے، لیکن جب تک وہ حقائق سامنے نہیں آتے پتہ لگا وہ جہانگیر ترین کے گھر سے. تو ایک بنیادی طور پر ایک وجہ جو سمجھ آ رہی ہے کوئی لانڈری شاید بن گئی ہے. تو کیا اب عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے اور عوام کیا سمجھتی ہے یا کیا عوام کے ذہن میں ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ملٹری کورٹس اور عمران خان کا کیا تعلق ہے کیس کا، یا عمران خان کے ساتھ کیا کوئی ایجنڈے کا یہ حصہ ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ. نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کی وہ لگی ہوئی ہیں، اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ سمجھیں گے. اور سب سے اہم جو بات ہے کہ آج جسٹس سید مظہر علی نقوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی سماعت ہونے کو جا رہی ہے، اور اس میں کون کون سے ججز بیٹھے ہیں سننے میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں. ذرا پہلے اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں. جسٹس سید مظہر علی نقوی کچھ بھی نہیں ہے، ہوائی باتوں کے اوپر ایک ریفرنس ہے کہ اور کوئی چیز ابھی تک سامنے ایسی آ نہیں سکی جو مس کنڈکٹ کے ریفرنس میں آ سکے. مس کنڈکٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اثاثوں کی تفصیل تھی، اور دو ٹریٹمنٹ جیسے سردار طارق مسعود کے اگینسٹ علیحدہ ٹریٹمنٹ لیا گیا اور جسٹس سید مظہر علی نقوی کے اگینسٹ جو ہے نا وہ علیحدہ ٹریٹمنٹ لیا گیا. ان کی جتنی جائیدادیں ہیں انہوں نے جورسڈکشن طے کر لی ہے، انہوں نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اگینسٹ. اچھا وہ جینون اعتراضات ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنا مائنڈ دے بیٹھے ہیں. انہوں نے ریفرنس شروع کرنے کے حوالے سے مائنڈ دیا تھا تو انہیں خود ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کیا اتنا بڑا ظرف ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جو انکوائری ٹرائبیونل بنا تھا اسی گفتگو کے حوالے سے وہ اس کو اپنا دیکھ رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہہ دیں یا آپ کہہ دیں کہ مائنڈ جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہوگا، تو اس لیے تو انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. جسٹس سید مظہر علی نقوی بڑا کھل کے سامنے آئیں گے. ابھی شوکت کا جواب انہوں نے دیا نہیں ہے، جورسڈکشنل اعتراضات اٹھائے ہیں، ان جورسڈکشن اعتراضات بڑے اہم اعتراضات ہیں، اس پہ فیصلہ ہونا ہے. تو میرا خیال جہاں تک ہے ہو سکتا ہے کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ بیٹھے. ابھی ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے جسٹس جاز الحسن بھی اس ہیئرنگ کا حصہ نہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں انہیں حصہ ہونا چاہیے. اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں، آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی، اور جسٹس جاز الحسن حق اور سچ کی بات کرنے والے ہیں. اس لیے کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت سے میرے اہم کیسز جو ہیں وہ لگتے رہے مجھے، ان کی ذات کے حوالے سے کئی اعتراضات رہے ہیں، وہ اپنی جگہ کہ ذرا سلو تھے، لیکن جب سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں خدا خوفی بہت زیادہ ہے، اور جس کو خدا خوفی ہو، جس کو خدا یاد ہو، تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا. یعنی ایک جج کو سمجھنے کے لیے جج کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ میں نے ٹویٹ کیا، میں نے بتایا بھی ہے، اور کئی دفعہ میں اس کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوتا ہوں آپ کو کہ جج کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس جج کے جو معیار ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ذاتی اناد نہیں ہونی چاہیے، اور اگر غصہ ہو تب بھی نہیں. تو ان میں سارے ایلیمنٹ ہے. سید مظہر علی نقوی کا مخدوم علی خان انہوں نے وکیل انگیج کیا ہے، وہ پیش ہوں گے. تو پہلے جورسڈکشن ایشو پہ بات ہوگی، پھر شوکت کا جواب جب دانا ہے، اس پہ اگر آگے معاملہ چلے گا تو پھر آگے چلے گا. کیس کوئی نہیں ہے. جیسے سردار طارق مسعود کی جو ڈیٹیلیں ہیں انکم ٹیکس کے حوالے سے، اس میں ہم نے یوں دیکھا کہ وہ علیحدہ ٹریٹ کیا گیا کہ پہلے یہاں شوکت جاری کر دیا گیا، وہاں شوکت جاری نہیں کیا گیا. جیسے سردار طارق مسعود جو کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ سے مانے جاتے ہیں، یہ میں نہیں ہے، اوپنلی سارے کہتے ہیں، نون لیگ کے قریبی لوگ بھی کہتے ہیں. اور جب لائرز موومنٹ کے بعد ججز تعیناتی ہوئی تھی، ہر ایک کو بتایا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا کردار کیا تھا اور ججز تعیناتیوں میں کیا کیا معاملات سامنے آئے تھے.
آپ کو لے چلتے ہیں آگے ایور فیلڈ کی طرف اور العزیزیہ والا جو کیسز ہے اس میں اپیلیں جو آنی ہیں، ابھی کل تو نہیں ہے لیکن میں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، گراؤنڈ بنائی جا رہا ہے، بیانیہ بنا رہے ہیں کہ آپ بیانیہ گراؤنڈ ریالٹی سے مطابقت رکھتا ہے، وہ ذرا مشکل سوال ہے. گراؤنڈ ریالٹیز اور ہے، اور وہ جو بیانیہ میں نواز شریف کو بری کر رہے ہیں تو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. میں نے وہ تفصیل آپ سے پہلے بتا دی ہے، جس دن کیس ہوگا اسی دن میں اس کو تفصیلی بات دوبارہ کروں گا. لیکن اس کو میں لگ رہا میں لے کے چلوں آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے نواز شریف کے اس بیانیے پہ کہ جس طرح لانچ کیا گیا، جس طرح ان کے لیے گراؤنڈ سیٹ کی گئی، جس طرح وہ پاکستان کے اندر آئے، 10% سے زیادہ لوگ تو لاہور اکٹھا نہ ہوئے، پورے پنجاب سے رینٹ اے کراؤڈ لایا گیا، رینٹ اے کراؤڈ آ کر بیٹھا، لیکن وہ پذیرہ ہی نہ ملی. وہ کبوتر ہم نے اڑتے دیکھ لیے، وہ ہم نے ڈرامے بازیاں ساری دیکھ لی. تو اور نواز شریف جب سے آئے ہیں اس کو باہر نکلے بھی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ وہ گئے ہیں ادھر لاہور چیمبر آف کامرس میں، تو وہاں کوشش کی گئی کہ جناب یہ بتایا جائے کہ جیسے بہت بڑا کوئی 30 مار خانہ آ گیا ہے، MQM کو ساتھ ملایا گیا، اور ملانے والے وہی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اس میں کون سی دوسری دو رائے کی باتیں ہیں. وہ بلایا گیا، وہ پھر پذیرائی نہیں ملی، عوام نے اس کو پذیرائی نہیں دی. پھر کیا ہوا، بلوچستان بھاپ پارٹی میں جا کر ملایا گیا، پھر پذیرائی نہ ملی. اب پذیرائی کیا ہوئی کہ جناب اپنا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے جو بیرونی امریکن سفیر یا UK کے سفیر وہ میدان میں اترے، وہ آگے ملنا شروع کیا، تو یہ بھی پذیرائی نہ مل سکی. یہ میں بتا دوں آپ کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے قدرت ساتھ کچھ اور دے رہی ہے. لوگوں میں نا امیدی پیدا کی، لیکن لوگوں کا جذبہ اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ ذہن میں رکھیے گا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سب چیزیں ثابت کر رہی ہے کہ کیا حالات ہے، کیا واقعات ہے. اور اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے جو رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جناب 125 سیٹیں لے لیں گی، تو اس پہ میں نے کوشش کی کہ میں اس پہ بات کر سکوں. تو میں نے کہا میں نے خود بات جو کرنی ہے اس کا سروے کیوں نہ کرا لیا جائے. وہ سروے کے حوالے سے جو کچھ میں نے چھوڑا، میں نے ٹویٹر پہ بھی چھوڑا اور میں نے YouTube چینل پہ بھی رکھا. دونوں ہی بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں. ابھی تک جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں سے 91% کہتے ہیں 0 سے 33%. میں نے 33 سیٹیں نہیں کہیں، میں نے 0 سے 33 سیٹیں، 34 سے 65 سیٹیں 5% نے کہا، 66 سے 100 اور 100 سے 125 سیٹیں صرف 3% لوگوں نے کہا ہے. یہ ایک جنرل اوپینین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. عوام کون سی عوام، موقع تھا نا آ جاتے ووٹ ڈال دیتے. اسی طرح YouTube کے اوپر بھی، یعنی یہ نہیں ہے، میں اس لیے 2 جگہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ دونوں جگہ سے کلیئرٹی سامنے آ سکے. تو یہ وہ بیانیہ ہے جو نگیٹ کر رہا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ، اور لوگوں میں بدلی نہیں آنی چاہیے. یاد رکھیے گا، الیکشن شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ کے ووٹ کی طاقت بدلے گی اس چیز کو. یہ آپ کے ووٹ کی کیا کرنا ہے، آپ کو نکلنا ہے ووٹ کے لیے، ووٹ ڈالنے جائے آپ جا کر اپنی مرضی. اور یہ نہیں خالی آپ نے کہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا، یہ مت کیجئے گا. یہ ابھی نہ ایسے حالات ہیں، یہ کریں گے تو اس کا فائدہ انہیں کو ہونا ہے. ان کو تو ووٹ پھر بھی پڑ گئے. آپ نے جو PTI کا کینڈیڈیٹ ہے اس میں اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے. میں نے کوئی سجیشن دی ہے ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواستیں منگوائی جائیں، کتنے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ میدان میں اتریں. وکلا کی طرف سے لسٹیں ساری تیار ہے کہ اگر جتنی قیادت ہے وہ ساری پیچھے بھی ہٹ جائے تو وکلا آگے آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے. اور اس میں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 کورنگ کینڈیڈیٹ ہے، میرے تک اطلاع ہے 5 سے زیادہ. میں نے تو تجویز 30 تک کے دیا ہے کہ 30 کے قریب کورنگ، یعنی لوگ نامینیشن پیپر داخل کرائیں، کس کس کو آگے کریں گے کس کس کو پیچھے کریں گے. تو الٹیمیٹلی جس پہ عمران خان ہاتھ رکھے گا جیتنا اس نے. یاد رکھ لیجئے گا، آگے عوام نکلے گی ووٹ ڈالنے کے لیے. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بہت ضروری ہے. اور ووٹ ڈالنے ضرور نکلنا ہے. تجاویز اپنی جگہ ہیں، لیکن عالم اور باقی اپنے ووٹ چیک کریں، کوشش کریں کہ لوگوں میں آپ رابطے جیسے ہے اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں تو آپ باقی لوگوں سے بھی رابطے میں رکھیں تو اس کے نتائج آپ کو بہت اچھے ملے. الیکشن اس میں کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ آج بھی موجود ہیں، چونکہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا، میں نے اس پہ 8 اعتراضات اٹھائے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا اور آج بھی موجود ہے. اس پہ میں نے اپیل پہ میں نے کام شروع کر دی ہے کہ اس میں باقاعدہ اپیل فائل کی جائے گی. اپیل لگتی ہے یا نہیں لگتی علیحدہ بات ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے، جو کہ سپریم کورٹ نے ڈٹرمنیشن کوئی نہیں کی ہے، سپریم کورٹ نے ڈٹرمنیشن کوئی نہیں کی. اگر وہ ڈٹرمنیشن کر دیتی تو حالات بہتر ہوتے، چونکہ ڈٹرمنیشن ہی کوئی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ وہ زیادہ بڑھاتا ہے نا، کئی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ 90 دن کے الیکشن میں تم نے اتنی محنت کی اور تمہارا نام خاص طور پر تمہارے ایسوسیٹ کا جس سے پٹیشن فائل کی گئی تو تمہارا نام خاص طور پر خود کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ جناب اپنا نا جو ہے محمد صدیق اور منیر احمد لوگوں کو فکس کرنا ہوگا. کیا فکس کرنا ہے ابھی آپ نے، کیا فکس کرنا ہے؟
لڑنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. انور منصور جب آئے, انور منصور کو وہ اپنا بحث نہیں کرنے دی گئی. اب میں آگے سن رہا ہوں کہ جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو بن رہا ہے کمیشن, تو اس میں مجھے بلایا جائے گا, میرے دفتر کو بلایا جائے گا. ابصار عالم کا تو ہر چیز ریکارڈ ہے, وہ ہر چیز میں جواب میرے پاس پوری چیزیں موجود ہیں, وہاں ثابت کر دوں گا کہ ابصار عالم کسی ایک ایجنڈے کے تحت یہاں پر آئے تھے. ملک کی تباہی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. آخر میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اچھا میں شارٹ میں آپ کو ذرا بات سمجھا دوں کہ نا عمران خان, آپ کو پتہ ہے اپیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ کی, وہ اپیل جیت جانی ہے, نااہلی وہی ختم ہو جائے گی. سائفر کیس میں ضمانتیں لگی ہوئی ہیں. ضمانتیں جو ہیں, جو کہ بینچ ڈائیورسٹی ہے, سردار طارق مسعود کا اپنا ذہن ہے, یحییٰ فریدی جسٹس کا اپنا ذہن ہے, جسٹس عائشہ ملک کا اپنا ایک ذہن موجود ہے. تو ان میں پریشر کی بات ہے, پریشر کون لیتا ہے؟ اگر پریشر نہ لیا جائے تو ضمانت بنتی ہے عمران خان کی بڑی, اور کویشمنٹ بھی بنتی ہے. اور یہ ہمت اگر کرے ہماری سپریم کورٹ تو کویش کر دے اس بات کو, تو بات ختم ہے. یہ بات ختم ہے, لیکن اگر فرض کرے نہیں بھی ہوتا تو ضمانت اگر خارج کرتے ہیں نا, تو اس میں ضمانت کا کوئی پھر چانس نہیں ہوگا. پھر نیچے یہ ٹرائل کو جو ڈائریکشن دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, پھر ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلنے کی طرف بات نہ چلی جائے, وہ ایک خطرناک ایلیمنٹ ہوگا, یاد رکھیے گا. پھر آگے آتی ہے جو جہاں تک ہے نئے والے معاملے میں ضمانتیں ہو جانی ہیں, نیچے ہی ضمانتیں ہو جائیں گی. فرض کریں پریشر وہاں بھی ہے, نہیں ہوتی تو ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہو جائیں گی. اس میں اتنا نہیں ہے, یہ تھرڈ سٹیج کے اوپر ساتھ بیک گراؤنڈ پہ چیز وہ تیار کی ہوئی ہے کہ آگے کب تک اس کو لٹکانا ہے. اچھا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک کیس, ابھی تک ہم نے چودھری پرویز لائی دیکھ لینا, چودھری پرویز لائی کے اگینسٹ تو اس طرح کے کیسز نہیں ہیں, ڈائیورسٹی نہیں ہے, لیکن انہیں ابھی تک بھی باہر نہیں آنے دیا گیا. تو عمران خان کو زیادہ دیر اگر اندر رکھنے کے حوالے سے یہ دیکھیں گے تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ کوشش کر. 9 مئی کے واقعے جو ہیں, اور اس میں اب جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کی ذات میں بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں کہ جو بڑی باتیں کرتے تھے فیض آباد دھرنے پہ, اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے. پتہ نہیں کمپرومائز ہے یا نہیں, مجھے نہیں, یہ سوال اٹھ رہے ہیں, تو اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے. اب اپیل لگنی ہے ملٹری کورٹس کے کانٹیکس میں, بڑا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. دیکھیے سوال بڑا ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے. میں آج بھی تجویز کرتا ہوں کہ آپ انسداد دہشت گردی کورٹوں میں ٹرائل چلائیں, جو قصور والا سارا کچھ سامنے آئے گا. لیکن اس طرح اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, انہیں موقع پورا دیں, انصاف کا موقع فراہم کرے. تو یہ اب سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں ہماری عدالتوں کے اوپر. ویسے تو نگران حکومتیں تقریباً سبھی نے اپیلیں فائل کر دی ہیں. سندھ حکومت کی طرف سے جسٹس مقبول باقر کو پتہ نہیں کوئی ہیرو بنا کے پیش کیا, کیا ہیرو پیش کیا, یہ سارے نظام میں وہ بھی حصہ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں حصہ ہے. کیوں نہیں مانتے, وہ حصہ ہیں. اور آخری جو وار ہے نا, جو اگر فرض کریں آپ سائفر سے نکل آتے ہیں, ضمانت ہو جاتی ہے, ٹرائل ایک ٹائم لے گا, ٹرائل کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ارادہ تو ان کا یہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے 15 دسمبر, جس سے جب نامینیشن پیپر اگر 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے تو اس سے پہلے ختم کرنے کا ارادہ ہے. میں نہیں ختم ہوتے دیکھ رہا, اس میں صاف سی بات ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. تو الیکشن شاید آگے, اب تو کھینچ کے جتنا مرضی آپ لے جائیں, آپ روک نہیں سکتے ہیں. اور یہ سپریم کورٹ نے جو سوال کے جواب دیے ہی نہیں ہیں, اس لیے لے جا سکتے ہیں. آخری جو بات ہے پھر وہ 9 مئی کے حوالے سے, اگر ملٹری کورٹوں میں چلا گیا تو پھر سزا لازمی ہے, اور وہ عمر قید یا سزائے موت سے کم ہو نہیں سکتی. تو وہاں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. عمران خان کھڑا ہے. اور آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, یہاں ہم شاید بھول جاتے ہیں. دیکھیں عورت کا یا بیوی کا ایک بہت ہاتھ ہوتا ہے, کردار ہے. اور اس سارے معاملے میں بشرا بی بی, اگر یہاں کوئی ریحام خان یا کوئی اور ہوتی تو وہ شاید اس تنگ دہی کے ساتھ, اس ثابت قدمی کے ساتھ نہ لڑتی جس طرح بشرا بی بی صاحبہ نے لڑا ہے. مجھے یاد ہے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہوا تھا جب میں نے ان کی طرف سے پیش ہوا تھا, جب عمران خان صاحب کو سیکورٹی چاہیے تھی وہاں پر. اور اس کے بعد ہر جگہ ہم نے دیکھا, چاہے وہ اسلام آباد جانا ہو, آگے پیچھے ہونا ہو, ہر سٹیج پہ وہ کھڑی, وکلا کے ساتھ وہ رابطے میں ہے, اپ ڈیٹ وہ رکھتی رہتی ہے. یعنی وہ ایک تو ہوتا ہے نا, وہ سیاسی طور پر آگے نہیں آنا چاہتی, یا سیاست میں ان کے دلچسپی نہیں ہے, یا گھریلو خاتون تو بڑی واضح طور پر موجود ہے, لیکن جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں پریشر یہی ڈال رہے ہیں, الٹیمیٹلی دکھانا یہ چاہ رہے. کوئی کیس نہیں ان کے اگینسٹ, بنتا ہی کیس کوئی نہیں ہے. ان کا سابقہ خاوند کے اگینسٹ کیا کچھ کیا گیا, فرح شہزادی کو ان کے ساتھ جوڑنے کو, فرح شہزادی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اور بشرا بی بی ایسے کام میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب گھر میں ہر آسائش موجود ہے, عمران خان کی طرف سے ہر آسائش موجود ہے, تو کیا کرنا ہے ان چیزوں کا. تو باتیں یہ ساری ہوتی رہتی ہے, لیکن ثابت قدمی پہ سلام ہے ان کو, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. اور عمران خان کو بہت ٹرسٹ ہے اس حوالے سے, اور عمران خان کو ڈرایا دھمکایا بھی اس لیے جا رہا ہے. گراؤنڈ میں یہی بنائی جا رہی ہے, لیکن دیکھیں گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی, وہ گراؤنڈ نیچے گر گئی. یہ نہیں کہ وہ گراؤنڈ کسی ایک طرف جا چکی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.